صحت کے اعتبار سے، اور یہاں پہ ہم نے ڈاکٹر پرووائڈ کیا ہے، ایمبولینس پرووائڈ کیا فری۔ بیسیکلی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہے۔ کیئر فار یو لمیٹڈ کے نام سے میری اپنی کمپنی یو کے میں ہے، تو اسی کو آگے لے کے ہم نے یہاں پہ ایک فاؤنڈیشن بنایا۔ ہمارے کافی سارے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے سوچے ہوئے، انشاءاللہ یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہم نے کیا ہے، اور آگے دیکھا جائے گا کہ کیا ہمیں یہاں سے رسپانس ملتا ہے۔ یو سی بیروٹ میں بنیادی طبی سہولیات کا فقدان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ یو سی بیروٹ کا اکلوتا بی ایچ یو گزشتہ 18 برس سے اپنے ڈاکٹر کی راہ تکتے اور عوامی نمائندوں کی کارکردگی کا نوحہ پڑھتے پڑھتے تھک چکا ہے۔ حدیث میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ رب العزت اور ان کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھکاتی نہیں ہے، اللہ کو تھکن کے اندر مبتلا نہیں کرتی۔ تو یہ جو حفاظت جس طریقے سے السلام علیکم ناظرین، شہادت نیوز سے میں ہوں امتیاز شاہین عباسی۔ میں اس وقت اپنے ساتھی کیمرہ مین مہران عباسی کے ساتھ موجود ہوں ایبٹ آباد کی یو سی بیروٹ کی وی سی کوشر کی ترمٹھیا میں، جہاں پر کیئر فار یو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ڈسپنسری اور ایمبولینس سروس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر علاقہ بھر کی ممتاز شخصیات موجود ہیں، جنہوں نے جہاں علاقے کی محرومیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فری ڈسپنسری اور ایمبولینس سروس کے اجراء پر اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، وہاں سابقہ وزیروں، مشیروں اور موجودہ کے پی کے حکومت کو بھی ہدف تنقید بنایا ہے، جہاں آج بھی صحت کی سہولیات کی عدم دستیابی پر کہیں قیمتی جانیں ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی ضائع ہو چکی ہیں۔ کیئر فار یو یہ متعارف کروائی گئی ہے، اس کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شہادت نیوز ہمیشہ ہر جگہ علاقائی اہمیت کے عامل ایشوز پہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، ہمیں تشریف لائے۔ کیئر فار یو عطر عباسی اور ان کی ٹیم کا یہ انتہائی احسن اقدام ہے، جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ علاقہ کو شرقی بیروٹ میں اس طرح کی ایک فلائی کلینک کا جو تصور ہے یہ بہت اچھے سے زیر بحث رہا ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں علاقے کے جو غریب اور پسماندہ لوگ جو اپنے علاج معالجے کی غرض سے زیادہ وسائل نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی سہولت ہے۔ میں نے وزٹ کیا ہے کہ ساتھیوں نے، دوستوں نے بڑا اچھا اس کو فرش کیا ہے، لوکیشن بھی بہت اچھی ہے، بالکل بلب سڑک ہے، اور آنے والے دنوں میں ان کے جو منصوبے ہیں دہلی کے حوالے سے بھی ان کا پلان ہے، اور کہ ایسا شعبہ قائم کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے، ایسے نوجوانوں کے ہمیں ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا چاہیے۔ میں اپنی حیثیت میں، اپنے دوستوں کے حوالے سے، اپنے ذمہ کی طرف سے بھی میں یقین دلاتا ہوں کہ جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ان دوستوں کی ہوں گی، ہم ان کے شانہ بشانہ ہوں گے اور ان کو مزید مضبوط کریں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور میں درخواست کروں گا اس پلیٹ فارم سے اہل علاقہ کو، مخیر لوگوں کو، نوجوانوں کو، ایسی مثبت سوچ رکھنے والے ساتھیوں کو، وہ آئیں، اس کو وزٹ کریں، اس ٹیم سے ملیں، ان کے پلاننگ پلانس سے آگاہ ہوں اور ان کا ساتھ دیں۔ ہم سب مل کے اس کام کو کریں گے۔ اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کے رہنما طاہر امین عباسی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح کہ میرے بھائی نے یہ میرا تعارف کروایا کہ پی ٹی آئی کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی، کوئی مسلم لیگ نون، کوئی کسی جماعت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ جو ٹرسٹ ہوتا ہے کیئر فار یو، یہ سب کے لیے ہے۔ میری یہ آپ سب سے گزارش ہے کہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی مکاتب فکر کا آدمی جو اچھا کام کرے اس کی تعریف کریں، تاکہ آئندہ ہم میں سے بھی لوگ اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ جو معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عطر عباسی کو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا دے۔ اس نے بڑا بہترین سٹیپ اٹھایا ہے، اور اپنے اس علاقے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے جو اس نے یہ ویلفیئر فاؤنڈیشن قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے
गरीब लोग, मुतवस्सित तबके के लोग वो भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और लोगों को अपनी दहलीज तक ये इलाज मालिया की सहूलत भी मिलेगी। और मेरा ख्याल है इस बच्चे में बड़ा जज्बा है, ये अपने जज्बे से मज़ीद अच्छे काम करने की कोशिश करेगा। और हम सबको भी चाहिए कि तमाम पार्टियों को बालाए ताक रख के, पार्टियाँ अपनी जगह पे हैं लेकिन इस मिशन के लिए हम इसका भरपूर साथ दें और हर कदम बकदम इसके साथ मिला के हम चलें। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारे इलाके में पहली दफ़ा इसने ये काम करवाया है। हम इसको, इसके वालिदैन को, इसके ख़ानदान को भी वासिफ अब्बासी साहब मौजूद हैं। ये जो केयर फॉर यू फाउंडेशन कायम की गई है, इसके इस इलाके पे किस तरह के असरात मुरतब होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो खराज तहसीन की मुस्तैदी भाई साहब नौजवान जिन्होंने अपने इलाके की ये हमारी ज़रूरत थी और यहाँ से लोग 35-40 साल जिन्होंने सियासत की, बड़े बड़े नाम हो गए, लेकिन बदकिस्मती से कि हम ये जो बुनियादी सहूलत है इससे भी हमें ये बुनियादी सहूलत भी मैसर नहीं है। और इस नौजवान का बहुत अच्छा इक़दाम है, अल्लाह पाक इसे जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह ये हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा इक़दाम है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं केयर फॉर यू जो फाउंडेशन इसके ऑफिस में। आइए इनके जो अहदेदारान हैं उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो आप नाज़रीन के लिए अपना तारुफ करवा दें और अपना इंतज़ामी वक्त बता दें। जी, मेरा नाम अतर अब्बासी है। मैं फाउंडेशन का CEO हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो ये फाउंडेशन स्टार्ट की है, इसका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की जो मदद हम कर सकते हैं सेहत के एतबार से। और यहाँ पे हमने डॉक्टर प्रोवाइड किया है, एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की है फ्री, और उसके अलावा एक डिस्पेंसर प्रोवाइड किया। और ये 6 दिन जो है डॉक्टर जो है यहाँ पे बैठा करेगा और यहाँ पे सारे जो हम सहूलियात हैं प्रोवाइड करेंगे। ओके, अतर भाई साहब ये बताइए कि केयर फॉर फाउंडेशन बेसिकली है क्या चीज़ और इसके मकासद क्या हैं? केयर फॉर यू फाउंडेशन बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की मदद के लिए है। केयर फॉर यू लिमिटेड के नाम से मेरी अपनी कंपनी UK में है, तो उसी को आगे लेके हमने यहाँ पे एक फाउंडेशन बनाई है। और ये सिर्फ सेहत तक ही नहीं है, यहाँ पे हम इसमें आगे भी हमारे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने सोचे हुए। इंशाल्लाह ये पहला प्रोजेक्ट है जो हमने किया है और आगे देखा जाएगा कि क्या हमें यहाँ से रिस्पांस मिलता है, कम्युनिटी को क्या रिस्पांस मिलता है, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे और भी नए प्रोजेक्ट्स लाएंगे। जिस तरह एक प्रोजेक्ट है कि यहीं पे हम एक गायनी का वार्ड भी बनाने के लिए इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इलाके की जो औरतें हैं उनके जो मसाइल हैं, जो उनकी सेहत के मसाइल हैं, उनके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा जी, अतर साहब ये बताएं कि केयर फॉर यू जो फाउंडेशन है इसमें डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस की सहूलियात फराहम की जा रही है, ये बताएं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या इसके कुछ चार्जेस भी? ये बिल्कुल आप इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ सकते हैं, बड़े नॉमिनल से चार्जेस हैं। बट उसके अलावा जैसे एम्बुलेंस है, जो मरीज़ यहाँ पे आएगा उसको यहाँ से इस्लामाबाद लेके जाना है या किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाना है तो वहाँ से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेके जाया जाएगा। और अगर लोगों के अपने घरों में भी इमरजेंसी है और वो हमारी एम्बुलेंस यूज़ करते हैं तो उनको फ्यूल उसका पे करना पड़ेगा, ड्राइवर और गाड़ी हमारी तरफ से फ्री दी जाएगी। अच्छा अतर साहब, एक अगला सवाल है आपसे, ये बताएं कि डिस्पेंसरी, इसके डॉक्टर्स, स्टाफ, इमारत का किराया, ये सारे अखराजात आप कहाँ से पूरे करेंगे? इस वक्त तो फिलहाल हम खुद ही अपनी पॉकेट से करें, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह दिया है तो उसको लगा रहे हैं। हमने कहीं से भी कोई फंडिंग ली नहीं है, जो कर रहे हैं इंशाल्लाह खुद ही कर रहे हैं। अच्छा अतर साहब, अगला सवाल ये है कि आया ये जो फाउंडेशन है ये पाकिस्तान बेस है या इसको बैरून मुल्क से कोई इमदाद मिल रही है? बैरून मुल्क से कोई इमदाद नहीं मिल रही, सारी पाकिस्तान बेस्ड है। बेसिकली सारी हमारी फैमिली बेस्ड है इस वक्त तक। तो आगे का पता नहीं है। आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपके साथ मिलते हैं, हम भी लोगों को इंकरेज ही करते हैं मिलने के लिए, हम किसी को रोकते नहीं हैं। मगर फ़िलहाल तक ये सोनली जो है हमारी अपनी तरफ से। अच्छा साहब ये बताएं कि केयर फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपने गुर्बत, बेरोज़गारी, पानी जैसे बुनियादी मसाइल को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ सेहत का शुबा क्यों चुना? उसके पीछे क्या मुराकात है? देखिए, सेहत सबसे ज़रूरी है। सेहत है तो सब कुछ है। और बहुत से लोग यहाँ से छोटे छोटे मसलों के लिए 3-3, 4-4 घंटे सफ़र करके जाते हैं और उनको वहाँ पर भी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता नहीं है। तो हमने कोशिश की कि यहाँ पे एक MBBS डॉक्टर दिया जाए और एक डिप्लोमा होल्डर डिस्पेंसर दिया जाए जिनको चीज़ की समझ हो और वो मरीज़ों का अच्छा इलाज कर सकें। उसके बाद उनको हम दवाइयाँ प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि जब वो सेहतमंद होंगे तो कुछ काम करेंगे। जैसे हमने पानी का किया तो पानी भी हमारा एक प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह हम पानी के बोर्स भी करवा के देंगे उन मोहल्लों में जहाँ पे ज़रूरत है। तो हमने खुद आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे जाके पानी के बोर करा के देना, ताकि जो हमारी माएँ बहनें पानी दूर दूर से भर के घरों में लेके जाती हैं उनको उनके घरों में पानी प्रोवाइड किया जाए, पीने का पानी।
تو اسی طرح کھیلوں کے لیے بھی کیئر فور یو فاؤنڈیشن کرتی ہے. اپنے ترمٹھیاں کرکٹ کلب کے نام سے یہاں پہ ہم چلاتے ہیں. لڑکوں کو ہم نشے سے انکار اور کھیلوں سے پیار کا ہمارا ایک نعرہ ہے وہ بھی ہم لگاتے ہیں. اور ہماری ٹیم الحمدللہ پورے پاکستان میں جا کے کھیلتی ہے. اور جتنے ہمارے نوجوان ہیں ہم ان کو کھیلوں کی طرف بھی راغب کرتے ہیں. تو صرف یہ نہیں ہے کہ صحت سے ہی شروع کیا ہے, پہلے سے بھی ہم چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہے ہیں, بٹ یہ ایک پہلا بڑا پروجیکٹ تھا جو ہم نے کیا, اور یہیں سے آگے انشاءاللہ آپ کو باقی چیزیں بھی نظر آئیں گی. کیئر فار یو جو فاؤنڈیشن ہے اس کا انعقاد جو ہے خوش آئند ہے. یہ بتائیں کہ یہاں پر کس طرح کی طبی سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی ہیں؟ یہاں پہ بیسیکلی تو جیسے آپ جنرل پریکٹیشنر یہاں بیٹھے گا, ایک جی پی جسے کہتے ہیں, جو بنیادی جو بیسیکلی ابتدائی طبی امداد جو ہے وہ یہاں سے دی جائے گی. کوئی ابھی اتنے بڑے لیول کے اوپر یہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہیں, ایک ڈاکٹر ہے, ایک ڈسپینسر ہے, مگر انشاءاللہ جو ہم ابتدائی امداد دے سکتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ دیں گے. اس کے بعد آگے ہم ان کو انشاءاللہ ہاسپٹلز میں ریفر کریں گے اگر ان کو ضرورت ہے. جو یہاں سے شفا یاب ہو کے جا سکتے ہیں وہ یہیں سے چلے جائیں گے, مگر جن کی ضرورت زیادہ ہے پھر ان کو ڈاکٹر آگے ریفر کرے گا. تو انشاءاللہ ہماری ایمبولینس وہاں چھوڑ کے آئے گی اگر ضرورت ہے. عطر صاحب یہ بتائیں کہ ایبٹ آباد بالخصوص سرکل بکوٹ سارے کا سارا ہی بنیادی طبی جو سہولیات ہیں ان سے محروم ہے. آپ نے پورے سرکل بکوٹ ایبٹ آباد کو چھوڑ کر صرف اور صرف بی سی کوٹ شرقی کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے اپنے محلے کو دیکھنا چاہیے, اپنے ارد گرد دیکھنا چاہیے. ہم یہاں کے کیونکہ ہم رہائشی ہیں تو ہم نے یہی سوچا کہ سب سے پہلے یہاں پہ جو ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے, اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر ہمیں رسپانس اچھا آتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بولا تو ہم پورے سرکل بکوٹ میں یہ چیز کرائیں گے. بٹ یہ کہ کہیں سے تو ابتدا کرنی تھی, اس لیے اپنے علاقے سے ابتدا کی, مگر انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر زندگی رہی اور اللہ نے ساتھ دیا تو آگے بھی لے کے جائیں گے اس کو. ناظرین, ایبٹ آباد کا علاقہ سرکل بکوٹ سارے کا سارا ہی بنیادی طبی سہولیات سے محروم ہے, مگر ہزاروں نفوس کی آبادی پر مشتمل یو سی بیروٹ میں بنیادی طبی سہولیات کا فقدان دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. یو سی بیروٹ کا اکلوتا بی ایچ یو گزشتہ 18 برس سے اپنے ڈاکٹر کی راہ تکتے اور عوامی نمائندوں کی کارکردگی کا نوحہ پڑھتے پڑھتے تھک چکا ہے. یہاں کے ماضی حال کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ عوام نے ان سے اپنی توقعات وابستہ کرنے کے بجائے کیئر فار یو جیسے اپنی مدد آپ کے پروجیکٹس پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ساتھی کیمرامین مہران عباسی کے ساتھ امتیاز شاہین عباسی, شہادت نیوز, وی سی ترمٹھیاں, کوشرکی.